مسلمانوں کے اندر بہت ساری کمیاں آ چکی ہیں، اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کا گلا بھی دبا دیتا ہے، قتل اور مرڈر تک بھی کر دیتا ہے، لیکن اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس آیت کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں جو باتیں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ایھا الناس، ہائے سمپورن جگت کے مانو ذاتی، ہائے انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد و ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا کے تم سنتان ہونی کے اولاد ہو۔ جب تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا تمہارے ماں باپ ہیں، تو پھر تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہی اللہ میسج دے رہا ہے، تم برادریوں میں بانٹے گئے، جماعت میں، گروپ میں، خاندان میں بانٹ دیے گئے ہو، لیکن کوئی برادری کے حساب سے، خاندانی کے اعتبار سے، امیر اور غریب کے اعتبار سے، اونچ نیچ یا پھر گورا اور کالا کے اعتبار سے کوئی اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں پیارا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے زیادہ کون ڈرے گا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر اس بات کی فکر ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم کچھ بھی کریں اللہ کے یہاں جواب دینا ہو۔ آج ہمارے یہاں صلہ رحمی نہیں، آج بھائی بھائی میں دشمنی ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ہے، ماں بیٹے میں دشمنی ہے، رشتہ دار میں باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، صلہ رحمی اپنے یہاں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رشتہ داروں کی بس ہمارے یہاں ایک ہی رشتے کی ویلو ہے، وہ ہے داماد جی، بس اسی کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ پوچھا گیا اتنا داماد کا کیوں ویلو کرتے ہو، اتنی عزت کیوں ہے؟ جواب میں کہتا ہے ہمارے گھر کے زبان کو کسی نے سنبھال کر کے رکھا، اسی وجہ سے اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں صرف داماد کی عزت ہے میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، اسلام میں کھلانے اور پلانے اور اس کی عزت کرنا اور رشتہ دار کا خیال کرنا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، محبوب بندے وہ ہیں، یطعمون الطعام، جو کھانا کھلایا کرتے، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلانا، مسکینا ویتیما واسیرا، یتیموں کی کفالت کرنا اور قیدیوں کو چھڑانا۔ میرے بھائیوں، یہ نیککار لوگوں کا کام ہے۔ صلہ رحمی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نماز کتنوں پڑھ لو، روزہ کتنے رکھ لو، حج زکات بہت زیادہ آپ کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہے، اپنے پریوار اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کا آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کی وہ عمل آپ کے روح پر واقع ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ کمی ختم ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ غور کریں گے، صحابہ آپس میں کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ تو خون کا رشتہ نہیں تھا، وہ تو اسلامک رشتے تھے، آپس میں محبت اتنی زیادہ کیا کرتے تھے، اسلامک رشتے اس طریقے سے نبھایا کرتے تھے کہ اگر جنگ یرموک کا واقعہ اٹھائیں گے، جنگ یرموک کے موقع پر آپس میں لڑائیاں، صحابہ کرام جنگ یرموک میں کفار کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو مارنے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ادھر سے لڑا جا رہا ہے،
उधर काफिर लोग अपने भगवान को बचाने के लिए लड़ रहे, लड़ाई होती चली गई, किसी का पैर कटा, किसी का हाथ, किसी की गर्दन, किसी की जबान, किसी की उंगली कट गई। उसी दौरान जब इस हालत में, इस पोजीशन में मुसलमान गिरता है, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ है, गर्मी का मौसम है, प्यास के मारे तड़प रहा है, और ऐसे मौके पे कहता है अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास के मारे मेरा हालत सूखा जा रहा है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, पानी का बोतल लेकर के, डब्बा लेकर के, चलो पानी पिला दो। जैसे मुसलमान भाई को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसी पानी उसके मुंह पर डालता है कि उसके बगल से भी यही आवाज आती है अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी पिला दो, मुझे भी प्यास लगी हुई है। ये बंदा अभी मरने की पोजीशन में है, अब न तब इसकी जान चली जाएगी, हालत सूख रहा है, इतना ज्यादा इसको प्यास, इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई है, लेकिन अपने भाई से, और इस्लामिक रिश्ता कितना मजबूत है और कितनी ज्यादा मोहब्बत अपने भाइयों से करता है, अपने मुसलमानों से ताल्लुक कितना ज्यादा है, अंदाजा लगाओ। हालत सूखा जा रहा है, लेकिन जैसे अपने भाई की जबान से सुनता है अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे भी पानी पिला दो, ये बंदा कहता पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। कैसे लोग, मुझे बाद में पानी पिलाना, पहले बगल वाले को पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाने के लिए जैसे बढ़े, और वो भी जैसे होंठ से पानी लगाने वाला था कि फिर बगल से आवाज आई मुझे भी पानी पिला दो, मैं भी प्यास के मारे मरा जा रहा हूं, जान निकलने वाली है। ये भाई कहता पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाओ। ये करते करते 9-10 तक पहुंचा वो, और सब यही कहते थे पहले मेरे भाई को, बाद में मुझे पानी पिलाना। और जब घूम करके वापस पहले आदमी के पास आता है तो क्या देखता कि पहला आदमी अल्लाह के राह में शहीद हो गया, रूह निकल गई। दूसरे के पास पानी लेकर के जाता तो दूसरा भी मर गया, दूसरा भी शहीद हो गया, दूसरा भी इंतकाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये सब के सब अल्लाह के यहाँ शहीद, अल्लाह की नजर में मेरे भाइयों शहीद हो गए। लेकिन इस बात का गवारा न किया कि पहले पानी मैं पी लूं, बाद में मेरा पानी पिए, मेरा भाई बाद में पिए। इस बात के ऊपर वो तैयार हुए, अपने के ऊपर तरजीह दिया और अपने भाई की तकलीफ को पहले दूर करने की कोशिश की। कैसे लोग, हमारे यहां खाना पड़ा रहे, सब कुछ, सारी चीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारा पड़ोसी अगर भूखा है, हमारे रिश्तेदार भूखे हैं, तब भी हम ऐसे भाई हैं कि अपने भाई को खाना नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे हैं समाज में जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते। ये कौन सी भाईचारे, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सी रिश्तेदारी है मेरे प्यारे साथियों। एक तो वो इस्लामिक रिश्ता मैं बता रहा हूं, और यहाँ तो कई रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं। सगा भाई है, बहन है, चचा है, खाला है, मौसी है, रिश्तेदार हैं, इन लोगों के साथ भी उनका गलत रवैया है, और उन लोगों के साथ जबान दराजी है, और उन लोगों को भी तकलीफ दी जा रही है, और ये दुआ करता है जल्दी से ये मर जाए, इसकी जमीन और जायदाद के ऊपर हमारा फैसला। ये हाल है मुसलमानों का मेरे प्यारे साथियों। गौर करिए, अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ फरमाया इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजर में प्यारा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला हो, जो सबसे ज्यादा इंसानियत का मुहाफिज हो, जो सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला हो, जो सबसे ज्यादा एक दूसरे की मदद करने वाला हो, एक दूसरे के काम आने वाला हो। एक आदमी अगर एक गरीब का काम आता है, एक मिस्कीन का काम आता है, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। एक मिस्कीन की मदद करने वाला, एक बेवा औरत, मजबूर औरत, लाचार औरत के काम आने वाला, उसकी मदद करने वाला, और उसके गम, उसके तकलीफ को दूर करने वाला। हाँ, वल मिस्कीन, और मिस्कीन के साथ अच्छा रवैया अपनाने वाला।
یتیم اور غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا. کیا فرمایا؟ کل مہاجر فی سبیل اللہ او کالذی، فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے. ایک آدمی مسکین کے کام آ رہا ہے، ایک یتیم کے کام آ رہا ہے، ایک غریب کے کام آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے. جہاد کرنا صرف سننے میں لگتا ہے کتنا بڑا کام ہے. بیوی بچہ گھر مکان سب کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں جائے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس ابھی آ جائے گا. وہ ہو سکتا ہے شہید بھی کر دیا جائے. اس کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ بتایا گیا. لیکن صلہ رحمی، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک، مسکین یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی کر رہا ہو تو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ اس کو ملتا ہے. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا اس کو ثواب مل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آگے قرآن اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا پھر مسکینوں کے کام آنے والا، یہ بیواؤں یتیموں کے کام آنے والا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. اگر کوئی آدمی اپنے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، یتیم اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رات بھر کوئی عبادت کرتا ہے، پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، کتنا ثواب اس کو ملے گا. پوری رات بھر عبادت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے. قیام اللیل میں وہ پڑا ہوا ہے، پوری رات وہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی یتیموں غریبوں مسکینوں کے کام آتا ہے، بیواؤں کے کام آتا ہے، تو اس آدمی کو پوری رات عبادت کرنے جیسا ثواب ملے گا. یا فرمایا یصوم النہار، روزہ رکھنے جیسا ثواب اس کو ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے. آج دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا جا رہا ہے، دوسروں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، یتیموں اور مسکینوں بیواؤں کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ثواب اس میں اتنا زیادہ ہے کہ رات بھر عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے، پورے دن بھر روزہ رکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی غریب یتیم مسکین بیوہ کے کام آتا ہو تو حدیث میں آتا ہو کتنا اندازہ لگائیے. آپ میرے بھائی غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی چارگی کو زندہ رکھو، بھائی میں نفرت مت پھیلاؤ، بھائیوں کو آپس میں مت لڑاؤ، گاؤں کے اندر محبت پیدا کرو، گاؤں کے سماج کے لوگوں کو آپس میں جوڑو. ہاں آپس میں رہتے ہو، بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے، ہاں بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے، لیکن آدمی اس سے قطع تعلق ہی اپنا لیتا ہے، اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اس سے باتیں نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف بولنے لگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی برا عمل ہے. اگر کسی بھائی نے آپ کا دل دکھایا ہو، اگر کسی بھائی کی آواز یا ان کی باتیں آپ کو بری لگی ہو، اور آپ اس رشتہ توڑ دیا آپ نے، تو آپ نے بہت غلط کیا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گنہگار نہیں بتایا ہے. جھوٹ بولنا اسلام کی نظر میں بہت ہی بڑا پاپ مانا جاتا ہے، اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھائی کوئی آدمی اگر ایسا کام کرتا ہو کہ ان کو پتا چلے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے، فلاں اور فلاں کے درمیان میں باتیں نہیں ہوتی ہے، آپس میں بات نہیں کرتا ہے، اور یہ آدمی پہل کرے اور دونوں کو ملانے کی باتیں کرے، دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے، عبد الرحمان کے پاس جائے اور کہے کہ تمہارے بارے میں عبداللہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ آپس میں اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہے، آپ اس سے ناراض ہے، لیکن وہ آپ کی تعریف کرتے رہتا ہے، جھوٹ بول دے. اور جب عبداللہ کے پاس جائے تو عبد الرحمان کے تعلق سے بول دے، ارے آپ اس سے ناراض ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. یعنی یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے دل میں جو کھوٹ ہے، جو کپٹ ہے، جو عداوت ہے، جو نفرت ہے،
یہ چیزیں ختم ہو جائے، اور اس بنیاد پر وہ یہ جب کام کرتا ہے اور جب دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور دونوں مل جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب، یہ جھوٹ نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان میں ملانے کے لیے کام کیا جائے، ایک دوسرے کو ملانے کے لیے جو عمل کر رہا ہے میرے بھائیوں، اور اس عمل کرنے میں اگر جھوٹ بھی بولتا ہو تو اس کو اسلام میں جھوٹ نہیں بتایا گیا ہے، اس کو سچ کہا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ملانے کا کام کرتا ہو تو اللہ کی نظر میں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں ملانے کا کام نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ نفرت پھیلانے کا کام، ایک دوسرے کو دوسرے سے نفرت کرانا اور ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، چغلی، عداوت اور طرح طرح کی برائی دوسرے بھائی کے پاس کرنا، کیوں؟ تاکہ ان دونوں کے درمیان میں دشمنی ہو جائے۔ یہی تو آج سماج میں ہو رہا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کی برائی کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائی کر رہا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کی برائی کر رہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے اسی کی ماں کی برائی کر رہی ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے بیوی بن کر کے، شوہر کمانا دلی، بمبئی اور کلکتہ میں، عورت کا کام ہے کہ اپنے شوہر کو اچھی اچھی باتیں بتانا، لیکن وہ عورت اپنے گھر میں ان کی بہنوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بری بری باتیں بولتی ہے، لڑانے اور دشمنی والی باتیں بولا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ عذاب قبر کو اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم جا رہے تھے اور نبی اکرم کی اونٹنی بھٹکنے لگی، اچھلنے لگی، نبی اکرم اترے اور اللہ کے نبی قبروں کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر والوں کو کیا پہنچ رہا ہے؟ عذاب۔ اور یہ اونٹنی بھٹکنے لگی، پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر بڑا ہی بھیانک عذاب ہوتا ہے، اس کی آواز انسان اور جن کو چھوڑ کر کے مخلوقات میں زیادہ تر مخلوق ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا کہ اگر میں عذاب قبر لوگوں کو دکھا دوں، اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میری امت کو عذاب قبر دکھا دو، تو یہ ہماری امت اپنے اپنے مردوں کو قبروں میں کبھی نہیں دفن کرتی۔ اتنا بھیانک عذاب ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، بلکہ ان دونوں کو اگر عذاب قبر پہنچ رہا ہے تو اس کی صرف دو وجہ ہے، ان میں سے ایک یہ لا یستتر من البول، ایک ان میں سے یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ ہے وکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے کو جو عذاب پہنچ رہا ہے اس وجہ سے عذاب پہنچ رہا ہے کیونکہ یہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اپنے بھائیوں بہنوں کے رشتہ داروں کے خلاف بولا کرتا تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ آج سماج میں سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات ہو، یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، محبت آپس میں رکھیے، تعلقات بہترین بنائیے۔ اگر کسی کے اندر کمی بیشی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر ذاتی طور پر کچھ کمیاں آ سکتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہے تو اس کی عزت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی یہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی اونچ نیچ، کوئی کول کالا گورا، یہ سب کچھ نہیں اللہ کی یہاں معنی رکھتا ہے کہ دکھنے میں کون کتنا ہے، کون کتنے پیسے والا ہے، کون کتنا برانڈیڈ کپڑا پہن رہا ہے، اور کون کتنے برانڈیڈ کے موبائل لے کر کے چلا رہا ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا، یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تو تمہارے عمل اور تمہاری تقویٰ اور تمہاری دینداری اور تمہارے خوف الہی کو اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر خوف کتنا ہے اور اللہ سے بندہ کتنا ڈرتا ہے۔ آؤ ایک منظر میں آپ کو سنا، آپ نے بہت سارے غزوات کا نام سنا ہوگا، بہت سارے واقعات، غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کے اندر جنگیں لڑی آپ نے،
اور جس کے اندر آپ شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. بہت ساری جنگیں آپ نے کی، ان غزووں میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ عفق. اور اس غزوے کے اندر ایک حادثہ پیش آیا، یا یہ کہہ لیجیے ایک معاملہ ہو گیا. معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم کی بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ کا معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام وہاں سے جیسے کچھ کیے، اسی غزوے کے دوران کے بعد غزوہ ختم، جنگ ختم، اس کے بعد نکلنے لگے تو راستے میں معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی. پہلے کے دور میں عورتوں کو بیٹھا کر کے لے کر کے جایا جاتا تھا، وہ ایک طرح کا بنتا تھا اور اسی میں لوگ عورتوں کو یا خاص کو بیٹھا کر کے لے کر کے سفر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بہت پتلی دبلی تھی، بہت ہی زیادہ. صحابہ کرام جب چلنے لگے تو ان کی ڈولی کو اٹھایا، جس میں وہ بیٹھتی تھی ڈولی کو اٹھایا، اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. اتنی پتلی دبلی تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ لوگ جیسے نکل گئے تو حضرت عائشہ گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، واپس آئے تو ہے ہی نہیں. یہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے. اب حضرت عائشہ دھونے لگی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ذمہ داری دی تھی کہ تم سب سے لاسٹ میں نکلنا. جب وہ قریب آئے تو دیکھے رہے اللہ کے نبی کی بیوی، انہوں نے ان کو اپنے اونٹنی پہ سوار کیا اور لگام پکڑ کر کے چلنے لگے. اور جب لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تو منافق کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ اعلان کر دیا اور ہنگامہ مچا دیا اور تہمت لگانے شروع کر دی، الزام لگایا کہ نبی کی بیوی کا غلط تعلق فلاں صحابی سے ہے، کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ بہت غلط کر کے وہ آئے ہوئے ہیں. یعنی نبی کی بیوی نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا. اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اسی الزام میں اور بغیر کسی ثبوت کے بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے. انہیں میں سے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ یہ جملہ کہنے لگے کہ نبی کی بیوی نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے. نعوذ باللہ. منظر آپ پڑھیں گے، سورہ نور کی آیتیں پڑھ لیجئے گا میرے بھائیوں. سورہ نور کی ان آیتوں کو 10 آیتوں کی تفسیر پڑھ لینا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں پورا واقعہ بیان کروں. غور کرو، جب یہ منظر، جب یہ بات لوگوں میں پھیلتی چلی گئی کہ نبی کی بیوی کا کانٹیکٹ یا ان کا تعلق فلاں صحابی سے ہے اور وہ پیچھے ان کے ساتھ اکیلے میں رہ کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئے ہیں، تو ہم الزام ان کے ساتھ لگا دیا گیا. حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کن کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. حضرت ابو بکر کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں فلاں ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں ایسا کہہ رہے ہیں. اور ان میں سے زیادہ منافقین تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے، جو سنی سنائی باتوں پہ بولنا فوراً شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب کوئی بات کرو تو بہت طول کر کے بولو، بہت سمجھ سوچ کر کے بولو. پورا ایسا نہیں کہ منہ کھولو اور بول دو. ان میں سے کچھ صحابی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. ان میں سے ایک کا نام تھا، ایک صحابی مصطح بن اساسہ. یہ بھی کہنے لگے ہاں صحیح بول رہا ہے، ایسا ہی ہوا، صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہوگا، صحیح ہے. حضرت ابو بکر مالدار تھے، امیر تھے، لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق. ابو بکر کو جب پتا چلا کہ مصطح بن اساسہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نے یہ غلط کام کیا ہے، اور یہ مصطح بن اساسہ یہ ایسے صحابی تھے جو مہاجرین میں سے تھے، جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا تھا، غریب صحابی تھے، اور ان کی مدد حضرت ابو بکر ہر مہینہ کیا کرتے تھے، وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے، پیسہ ان کو دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں مصطح بھی ہے، اسی وقت انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج سے میں مصطح کو ایک دانہ بھی نہ دوں گا، اس کی میں ذرہ برابر مدد نہ کروں گا. مصطح کو روک دیا گیا، ان کے گھر میں اناج پہنچانا بند کر دیا گیا.
اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتر گئی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتُوا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اے امیر لوگو، اے مالدار لوگو، تم اس بات کی ذرہ برابر تم کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ تم غریب اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے ہاتھ رک جائیں۔ تم اس بات کے بارے میں قسم مت کھاؤ کہ ہم فلاں فلاں کی مدد نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر کی کانوں میں یہ آواز آئے کہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے۔ ابو بکر کہنے لگتے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح کو اسی وقت اناج پہنچانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ مدد کرنا، بھائی چارگی اپنانا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا بدلہ نہ لیا، بلکہ انسان ہونے کے ناطے اور رشتہ داری، قرابت اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ معاملہ جیسا پہلے کرتے تھے ہر مہینہ بھیجنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے نیکوکار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے اور اللہ کے لیے ہی دشمن۔ یہاں تو موج کی لڑائی ہوتی ہے، ارے ہو لیکن ہم اس سے نہیں بات کریں گے، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہم سے؟ کتنے بھائی کے اندر اختلاف ہے، باتیں نہیں ہوتی، بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ مولانا باپ اور بیٹے میں بھی بات نہیں ہوتی ہے، ماں اور بیٹے کے اندر بھی بات بند۔ سوچیے، اندازہ لگائیے، انسان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جب سامنے آیا، وہ منظر آپ فتح مکہ کا وہ منظر کبھی آپ پڑھیے گا، نبی اکرم کی بیٹی کا قاتل، آپ کی بیٹی کا کوئی قتل اور مرڈر کر دے، آپ اس کو کبھی دیکھنا گوارا کریں گے؟ مل جائے تو اس کو اسی وقت قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبار ابن اسود آیا، کہنے لگا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دو۔ نبی اکرم نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہی حبار ابن اسود ہوں جنہوں نے آپ کی بیٹی پر تیر چلایا اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی، لیکن نبی اکرم کو معلوم تھا کہ یہ معاف کرنا، یہ اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حبار جاؤ میں نے تم کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ اب ہم آج ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑی ہے اور آپس میں اتنا اختلاف جو بن بیٹھا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کریں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے پوچھتے کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے اس عمل کو کر کے جنت میں چلے جائیں۔ اخبرنی بعمل، ایک ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے میں بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر توحید کو اپنا لو۔ انتا، یہ کہہ دو، اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کا اقرار کرو، توحید کا اقرار کرو، نبی کو نبی مان لو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو۔ یہ باتیں آپ نے بتائی، پھر آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے میں کیا تمہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی عمل ایسا نہ بتاؤں جس عمل کو کرنے کے بعد وہ عمل روزہ سے بھی بہتر ہے، روزہ سے بھی، صدقہ سے بھی، زکات سے بھی، ان تمام عملوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی ضرور آپ ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ عمل ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین،
لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، بہترین برتاؤ کرنا، یہ اللہ کی نظر میں نماز اور روزہ صدقہ خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والا بھی بغض حسد کر رہا ہے، روزہ رکھنے والا بھی باتیں نہیں کرتا ہے، حج کرنے والا حاجی صاحب بن گیا ہے، پھر بھی آپس میں تعلقات چلے ہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی چارگی یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج سماج کے اندر بس آدمی سوچ لیا مسلمان ہوں، ہاں ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیتا ہوں، گوشت کھا لیتا ہوں، نقاب لگا لیتی ہوں، یہ سارے کام کر لیتا ہوں، میں تو جنت کے اندر چلی جاؤں گا۔ نہیں، اگر کوئی تعلقات اگر اپناتا صحیح نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، خاندان اور اپنے گاؤں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے اور ان کے ساتھ غلط رویہ ہے اور ان کی وجہ سے گاؤں والے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی فلاں عورت ہے، نماز روزہ میں بہت آگے ہے، نماز بھی ٹھیک ٹھاک پڑھتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھا کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زیادہ کا مطلب 20 سے زیادہ نہیں، روزہ زیادہ رکھنے کا مطلب نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک خرابی ہے، فرمایا وہ کون سی خرابی ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت اپنی زبان سے اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، گالی گلوچ دیتی ہے، اپنی زبان سے دوسروں کے بارے میں لعن طعن کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا وہ جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ اندازہ لگائیے آپ، فرض نماز کے علاوہ زیادہ نمازیں پڑھ رہی ہے، یعنی نفلی نمازیں بھی ادا کر رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ہے، جس کی وجہ سے وہ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کے اندر۔ ایک اور صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کا عورت ہے، نماز کم پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ خیرات کم دیتی ہے۔ نماز کم پڑھتی ہے مطلب یہ نہیں ہے 5 کے ٹائم 2 ہی ٹائم پڑھتی ہے، یہ نہیں، 5 ٹائم تو فرض نماز ہے ہی، نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے۔ روزہ کم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 30 کے علاوہ 20 ہی رکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، 30 روزے تو ہیں، فرض روزے تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفل روزے وہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک اچھائی ہے، فرمایا کیا؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی کو عورت ایسی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے گاؤں والے، اس کے پڑوسی اس عورت کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ عورت، وہ انسان اپنے اگل بغل والے کو ستاتا نہیں ہے، ستاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہی فی الجنہ، وہ عورت دخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل۔ اندازہ لگائیے یہ بھائی چارگی اپنے یہاں سے ختم ہوگا، اپنے یہاں صرف کمپٹیشن دولت کمانے کے معاملے میں ہے۔ میرے بھائیوں اچھے کام کیجیے، آپ کی مسجد میں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، آپ کی اسحاق عالیابی کی وجہ سے اور ان کی کوشش اور ان کی محنت سے آپ تک بہت بڑے بڑے عالم پہنچ رہے ہیں۔ اپنے اندر آپ کو بدلاؤ لانا ہے، کوئی مولوی آپ کو بدلنے والا نہیں ہے، آپ کو اپنے اندر چینج کرنا ہے، اپنی بیماریوں کو، اپنی کمیوں کو آپ کو دور کرنا ہے، اللہ کی نظر میں آپ کو اچھا بننا ہے، کیونکہ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، یہاں چھوڑ کر کے سب کو چلے جانا ہے۔ اس قبر میں آپ سیف کیسے رہ سکتے ہیں، محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، وہ قبر آپ کا جنت کا ٹکڑا کیسے بنے گا، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اس چیز پر غور و فکر کریں اور زور دیں، اگر کسی بھائی میں آپس میں تعلقات خراب ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، سماج کو لے دے کر کے چلیں۔ کوئی غریب یتیم مسکین ہے تو اس کی مدد کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز روزہ صدقہ خیرات سے بھی بڑھ کر کے نیک عمل ہے۔ اندازہ لگائیے وقت ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کنٹینیو کئی پروگرام مجھے کرنے پڑ رہے ہیں، ابھی مجھے نکلنا پڑے گا کشن گنج، اور وہاں پہ اس سے بھی بہت زیادہ آگے ٹھاکر گنج، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہاں آج میرا خطاب ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھی ہے کہ اتر جائے شاید کہ تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں، آپس محبت کے ساتھ رہیے اور نیکی کا کام کیجیے۔ مسجد کے اندر جو کمیاں ہیں
آپ کے یہاں جیسے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی کمی ہے، آپ کے یہاں ان سب چیزوں کی کمی ہے، اس کو آپ لائیے، کریے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے، بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسجد کو آپ اچھا بنائیے، خوبصورت بنائیے، اور اپنی مسجد کو آپ آباد کیجیے۔ مسجد میں بڑے بڑے عالم آپ کے یہاں پہنچ رہے ہیں، یہی چیز سے آپ کے تعلق سے ان کے دل و دماغ میں باتیں بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ آپ کیسے ہیں آپ کی مسجد سے آپ کے بارے میں پتہ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اسلام کے تعلق سے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، مسجد کو آپ اچھا بنائیے، مسجد کو آباد کیجیے۔ جو کمیاں ہیں، جو لاؤڈ اسپیکر کی کمی ہے، اس کو آپ ٹھیک ٹھاک کیجیے، لائٹ وغیرہ کا سویدھا ٹھیک سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال، آپ کے کارنامے، آپ کے نیکیوں کو، آپ کے حسنات کو اللہ قبول فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں آپس میں محبت، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو آپس میں نفرت کر رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، الہ العالمین سے دعا کرتے ہو اللہ یہ جھگڑے آپس میں ختم کر دے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے جیے، اور اپنے بھائی بہن سب کو معاف کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ایک دوسرے کو معاف کر دو، درگزر کر دو، یہ دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کی نظر میں بہت پیارا عمل ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔